آپ کی نماز قائم ہونے کے قریب ہو جائے گی، آپ کی زندگی کی کیفیات بدلنا شروع ہو جائے گی۔ پھر وہ جو رب کریم نے فرما دیا ان الصلاۃ تنہا، کہ پھر نماز آپ کو برے کاموں سے بھی روکے گی، فحاشی سے بھی روکے گی، کیونکہ اب آپ نماز پڑھ نہیں رہے، اب آپ کی نماز تعالیٰ کے رب الجلال والی ہو گئی، نماز قائم ہو گئی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ اب رہے میرے ہیں، بابو کے شبیر تھی اپنے بات اتنی ہے کہ ہم یہاں ہم پہنچ گئے اپنے اکثر یہ کہتے ہیں کہ اولیاء والد محترم فاتو اکابری، گئے تھے ہم نے پڑھا ہے کہ اولیاء جنت بارہ اپنی آواز عطا کو وار کرتے کے ہیں، رب کی عطا سے جنت دیتے ہیں۔ اس کے ختم تو کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ نکتہ اٹھاتے ہیں کہ یہ تو جنت کی توہین ہو گئی کہ جنت اولیاء دیتے ہیں۔ میرے بابو کے غلاموں، میں یہ کہتا ہوں حدیث مبارکہ پڑھیں کہ ایک وقت قیامت کے روز، مختصر اس کا مفہوم بیان کرتا جاؤں، کہ کچھ لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے کہ اللہ رب الجلال کے کچھ مقرب بندے بارگاہ الہی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے، مولا یہ تو ہمارے تعلق والے تھے، سبحان اللہ، مولا انہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی تھی، مولا انہوں نے ہمیں وضو کروائے تھے، مولا ہم اس جہاں سے رخصت ہو گئے تھے، انہوں نے اس سجائے تھے، انہوں نے حفاظ پیدا کیے تھے، انہوں نے دین کی خدمت کی تھی، مدارس چلائے تھے، مولا ان کو جہنم میں بھیج دیا۔ اللہ کریم اپنا کرم فرماتے ہوئے فرمائیں گے کہ بندو پس جن جن کو پہچانتے ہو ان کو بازو سے پکڑو اور جہنم سے لے جا کے جنت میں داخل کرو۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال کی عطا سے کچھ مقرب ایسے ہوں گے جن کو رب اپنی عطا سے اختیار دے گا کہ جن کو چاہو جہنم سے لے جا کے جنت میں دے گا۔ سبحان اللہ، پھر حدیث مبارکہ ہے 3 روز گزرے، کریم آقا نماز پڑھتے، مسجد نبوی سے سیدھا حجرے میں چلے جاتے۔ اب صحابہ وہ تو عاشق تھے، وہ تو ایسے غلام تھے، وہ تو ہر دیدار کو عبادت سمجھتے تھے، رہ نہ سکے، تڑپ اٹھے، عرض کرنے لگے تیسرے روز، عرض کرنے لگے کہ اے معصوم آمنہ کیا آپ مصروف ہیں کہ 3 روز ہوئے آپ نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں زیارت نہیں کرواتے، صحبت کا شرط نہیں سیدنا فضل حسن بنتے شاہ اور صاحب سیدھے حجرہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ بیان فرما آقا رہے ہیں، کیا آپ مصروف ہیں؟ میرے پاک کریم نے فرمایا کہ ہاں۔ ارے رب کریم نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ کے امتیوں میں میں نے ایسے 70,000 لوگوں کو یہ مقام بخشا ہے کہ روز معاشر کے روز سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کے غلاموں، ہم تو اس محبوب کی امتی ہیں۔ محبوب فرمانے لگے کہ مولا یہ تھوڑے ہیں، یوں ہاتھ جوڑ کے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بیٹھ گئے کہ مولا تھوڑے ہیں، مولا 70,000 تو چلے جائیں گے مگر میری امت بڑی وسیع ہے، بڑی کثیر ہے، باقیوں کا کیا ہے؟ میرے محبوب کے غلاموں، ایک روز بھی بیٹھے رہے، پھر بیٹھے رہے، دوسرا دن گزرا بیٹھے رہے، حتیٰ کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محبوب تو راضی ہو۔ ارے 70,000 میں سے ہر ایک کو یہ اذن ہوگا اپنے ساتھ اپنے ہاتھ میں 70,000 کو بخشوا کے جائے گا۔ سبحان اللہ، اور ایک اور روایت میں کہ 7 لاکھ لوگ بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ ارے یہ عزت میرے رب کریم نے اپنی عطا سے اپنے مقرب بندوں کو عطا فرمایا کہ بندوں جس کو چاہو چن لو، جو آپ کی سنگت میں ہے ان کو جنت عطا کرتا جاؤ۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کے غلاموں، پھر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ارے یہ جنت کی توہین ہے کہ علماء اولیاء اپنے ہاتھوں سے بغیر حساب کتاب کے جنت بخشتے جائیں۔ تو میرے محبوب کے غلاموں، ان کے لیے بس اتنی عرض ہے کہ کیا آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ جنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وقت مختصر ہے، باتیں بڑی ڈھیر ہیں، کیونکہ آج جس شخص کی اصالِ ثواب کی محفل میں ہم شریک ہیں ان سے مجھے بڑی محبت تھی۔ اگر میں ان کی باتیں، ان کے تذکرے، ان کے خاندان کے اذکار شروع کر دوں میرے محبوب کے غلاموں، یہ وقت بڑا تھوڑا ہے، میں کر نہیں پاؤں گا۔ مہراج نواز صاحب بیٹھے ہیں، ہر سال حضرت خواجہ گل حسن پیر پوار کا جب عرس ہوتا ہے انہوں نے جھنڈا اٹھا کے نعرے سجا کے اپنی ٹیم کے ساتھ محبین کے ساتھ آتے ہیں۔ ارے لوگ تھل کے لوگ چونک جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اشاعت کی کوئی ٹیم آئی ہے۔ یہ آج سے نہیں کر رہے کہ نسلوں سے چلتا آیا ہے۔
میرے باپ کی غلام یہی نسبت ہے، یہی تعلق ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، ہم اس نبی کی امت ہیں کہ اس پاک نبی نے رب کریم سے ہمیں اتنے راستے عطا فرما دیے کہ مومن میرے امتیوں بس تھوڑا سا سینے میں ایمان سجا کے آنا، راستے میں بنا کے جا رہا ہوں کہ معمولی باتوں پہ بھی بخشش ہو جائے۔ میرے بابو کے غلاموں، رب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ماں پڑھی لکھی عالم ہو فاضل ہو، نہیں، ارے جیسی بھی ہو، ارے الف بے نہ جانتی ہو، مال مویشیوں کی کر رہی ہو، ان کے پاؤں ان کی چاہے غلاستوں سے بھرے ہو، مگر رب فرماتا ہے بندہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی۔ میرے بابو کے غلاموں، اب جب امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا، ارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت سے، جنت کی بے توقیری نہیں ہوتی تو مرشد کامل کے نور والے ہاتھوں سے بھی جنت کی بے توقیری نہیں ہوتی۔ ارے جنت جب پاؤں کے قدموں سے رب کریم عطا فرما سکتے ہیں تو مرشد کامل اولیاء کاملین کے نور والے ہاتھوں سے بھی اپنے مرید کو عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ توحید نہیں، یہ توقیر ہے، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی توقیر ہے۔ میرے بابو کے غلاموں، دوسری بات کہ اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھیے، معمول بنا لیجیے کہ اپنی زبانوں کو عادی بنائیے، اپنے بچوں کو عادی بنائیے کہ ان کی زبان پہ ذکر الہی، ذکر رسول، درود پاک سے ان کی زبانیں تر ہوں، تاکہ کیسا بھی وقت آ جائے، خدا نہ کرے، میں ڈاکٹر بھی ہوں، میرے بابو کے غلاموں، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ کومے کا ایک سٹیج ہے کہ جس میں دماغ کام ہو جاتا ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں میں انوالنٹری موومنٹس ہوتی ہیں، زبان بے اختیار کرنے لگتی ہے۔ تو ہم نے کہیں دیکھا کچھ لوگ جب کومے میں ہوں، بے ہوش ہوں، غنودگی میں ہوں، سیمی انکانشیس ہوں، تو کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، جب ان کو انجیکشن لگایا جائے گالیاں اور طرح کی عجیب کلمات بکتے ہیں، مگر کچھ کو دیکھا کہ ادھر آنکھیں بند ہوئی، زبان پہ درود اسلام جاری ہے۔ ارے ساری زندگی انہوں نے اپنی زبانوں پہ ان کے والدین